بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کل ایک مسئلہ بہت زیادہ چل رہا ہے اور وہ ہے ایمان ابو طالب کا مسئلہ۔ اس پر ہمیں زیادہ گفتگو کرنے کا نہ آرڈر ہے نہ ہی کرنی چاہیے، لیکن جب معاملہ یہاں تک پہنچ جائے کہ جو ایمان ابی طالب کے قائل نہیں ہیں ان کو نعوذ باللہ گالیاں تک بکی جانے لگیں اور کہا جائے تیرا باپ مومن ہے، علی کا باپ مومن نہیں، یا جس چکر میں لگے ابو طالب مومن تھا یا نہیں، تیرا باپ مومن ہے، علی کا باپ مومن نہیں ہے۔ جیڑا ایمان ابو طالب دی زبان متعلق گل کرے گا، خدا دی قسم سید ہون دی حیثیت نہ تہاڈا مینوں کوئی نہیں پتا، میں اس کتے دی زبان کھچ کے رکھ دواں گا۔ دیکھو اے جڑا جارحانہ انداز ہے نا، اس تو میں روک رہا ہوں۔ اور سنو، تم احمد رضا کی جوتی کے خاک کے برابر بھی نہیں ہو، اور تم اس لائن پہ ہی نہیں ہو جس لائن پہ احمد رضا کھڑے تھے۔ اور پھر کہا جائے کہ جناب جڑا ایمان ابو طالب کے متعلق گل کرے گا میں اس کتے دی زبان کھچ کے رکھ دواں گا۔ اچھا، سوچنے والی بات ہے کہ یہ جو کہا ہے جس بندے نے کہ تیرا باپ مومن ہے، علی کا باپ مومن نہیں، کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ امام محمد رضا خان کے بارے میں کہہ رہے ہو تم؟ حرام زادے بغیرت جھوٹے، ان کے بارے میں کہہ رہے ہو تیرا باپ مومن ہے اور علی کا باپ مومن نہیں؟ یہ تانا ان کو دے رہے ہو، پیر محرر شاہ صاحب کو تانا دے رہے ہو کہ تیرا باپ مومن ہے، علی کا باپ مومن نہیں؟ بے وقوف آدمی کس کو کہہ رہے ہو؟ ایمان ابو طالب کے متعلق گل کی تھی تو میں اس کتے کی زبان، یہ کس کو کتا کہہ رہے ہو؟ پیر محرر شاہ صاحب کے بارے میں ایسے الفاظ، عدالت کے بارے میں یہ کتا کس کو کہہ رہے ہو؟ یہ باتیں جب سنتے ہیں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ایمان ابو طالب کے قائل تو لوگ پہلے بھی تھے، لیکن تمہاری طرز تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کس طریقے سے تم قائل ہو۔ آؤ ہم بتاتے ہیں تحقیق الحق فی کلمت الحق، اعلیٰ حضرت فاضل گولڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ اسی کتاب کے صفحہ 153 پر فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے اور پھوپھیاں فلاں 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 ہیں، سب کا نام لیا، نام لکھ کے آخر میں کہتے ہیں اس جماعت میں سے، ابو طالب کا بھی نام لیا، سب کا چچا ہے نا ابو طالب، کہا اس جماعت میں سے حضرت حمزہ و عباس اور حضرت صفیہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان لائیں۔ ابو طالب ایمان نہیں لائے، یہ پیر محرر شاہ صاحب ہیں، یہ عام آدمی ہے، یہ رپڑو کیا ہے؟ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ یہ فتاوی رضویہ، اس کی جلد نمبر ہے 29 اور اس کا صفحہ نمبر ہے 655۔ اس پر پورا رسالہ لکھا، شرح المطالب فی مبحث ابی طالب۔ اس پر ایک سوال ہوا، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ زید ابو طالب کو کافر اور ابو لہب و ابلیس کا مماثل کہتا ہے، اور عمر بدین دلائل اس سے انکار کرتا ہے کہ انہوں نے جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت و نصرت و حمایت و محبت بدرجہ غایت کی، اور نعت شریف میں قصائد لکھے، حضور نے ان کے لیے استغفار فرمائی، وہ یہ دلیلیں دیتا ہے۔ ان دونوں میں حق پر کون ہے؟ اور ابو طالب کو مثل ابو لہب و ابلیس سمجھنا کیسا؟ اور ان کے کفر میں کوئی حدیث صحیح وارد ہوئی ہے یا نہیں؟ بر تقدیر ثانی انہیں ضامن و کفیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھ کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں یا مثل کفار سمجھیں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا ہی خوبصورت باتیں لکھی ہیں، اور اینڈ میں اس کا آخر پورا سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اینڈ جا کے آپ نے اہل سنت کا صحیح معنوں میں حقیقی موقف واضح کیا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں تم احمد رضا کی جوتی کے برابر بھی نہیں، تم اس لائن میں ہی نہیں احمد رضا کی جس لائن میں احمد رضا کھڑے ہیں، احمد رضا کی کیا ہی بات ہے، اعلیٰ حضرت یوں فرماتے ہیں۔ میں نے کہا واقعی تم اس لائن میں نہیں کھڑے، اعلیٰ حضرت جو فرماتے ہیں اس کا جواب سنو۔ آپ جواب دیتے ہیں، میں چیدہ اس جواب میں سے بہت بڑا رسالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں اس میں شک نہیں کہ ابو طالب تمام عمر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفظ و حمایت و کفالت و نصرت میں مصروف رہے، اپنی اولاد سے زیادہ حضور کو عزیز رکھا، اور اس وقت میں ساتھ دیا کہ ایک عالم حضور کا دشمن جاں ہو گیا تھا، اور حضور کی محبت میں اپنے تمام عزیزوں قریبیوں سے مخالفت گوارا کی، سب کو چھوڑ دینا قبول کیا، کوئی دقیقہ
غم گساری اور جان ساری کا نامرئی نہ رکھا، اور یقیناً جانتے تھے کہ حضور افضل المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، ان پر ایمان لانے میں جنت ابدی اور تکذیب میں جہنم دائمی ہے۔ بنو ہاشم کو مرتے وقت وصیت کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرو فلاح پاؤ گے۔ یہ ساری باتیں تھیں، لیکن آگے اللہ فرماتے ہیں میں اب اپنی طرف سے تبصرہ کوئی نہیں کر رہا، آپ نے دیکھنا ہے کہ ہمارے بزرگ کیا کہہ رہے ہیں، اور آج جو ان لوگوں کا نام لے کر تقریریں کر کر کے ان کی اشعار پڑھ کے اپنی جیبیں اور تجویاں بھرتے ہیں اور نظام چلاتے ہیں، وہ بزرگ ہمارے کیا عقائد ہمیں دے کر گئے۔ فرمایا یہ سب کچھ ہے مگر مجرد ان امور سے ایمان ثابت نہیں ہوتا، کاش یہ افعال و اقوال ان سے حالت اسلام میں صادر ہوتے تو سیدنا عباس بلکہ ظاہراً سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی افضل قرار پاتے۔ تقدیر الہی نے بربنا اس حکمت کی جسے وہ جانے یا اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گروہ مسلمین و غلامان شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم میں شمار کیا جانا منظور نہ کیا، نہ فرمایا فاعتبروا یا اولی الابصار، تو عبرت لو یا نگاہ والو۔ آگے فرمایا صرف معرفت کو کیسی ہی کمال کے ساتھ ہو ایمان نہیں، دانستن و شناختن اور چیز ہے، اور اذعان و گرویدن اور کم کافر تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیغمبر ہونے کا یقین نہ تھا۔ جحدوا بہا واستيقنتها انفسهم، اور ان کے منکر ہوئے اور ان کے دلوں میں ان کا یقین تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں شرع عقائد نصفی میں ہے حقیقت تصدیق یہ نہیں کہ دل میں خبر یا مخبر کی سچائی کی نسبت واقع ہو جائے بغیر اذعان و قبول کے، بلکہ وہ تو اذعان اور اس طرح قبول کرنا ہے کہ اس پر اس میں تسلیم واقع ہو۔ آگے فرماتے ہیں صفحہ 661 پر آیات قرآنیہ بحادیث صحیحہ متضافرہ سے ابو طالب کا کفر پر مرنا اور دم واپسی ایمان لانے سے انکار کرنا اور عاقبت کار اصحاب نار سے ہونا ایسے روشن ثبوت سے ثابت ہے جس سے کسی سنی کو مجال دم زدن نہیں۔ ہم یہاں کلام کو 7 فصل پر منقسم کرتے ہیں۔ آگے فصل اول میں آیات قرآنیہ سے آغاز کیا، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین، اے نبی تم ہدایت نہیں دیتے جسے دوست رکھو، ہاں خدا ہدایت دیتا ہے جسے چاہے، وہ خوب جانتا ہے جو راہ پانے والے ہیں۔ مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ آیہ کریمہ ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی۔ آگے حوالے دیے بھئی کس کس نے لکھا، کہا معالم التنزیل والے نے بھی یہی لکھا، جلالین میں بھی لکھا ہوا ہے، مدارک التنزیل میں بھی لکھا ہوا ہے، کشاف زمخشری اور تفسیر کبیر میں، امام نووی نے شرح صحیح مسلم شریف میں، مرقات شرح مشکات شریف میں یہی لکھا ہوا ہے کہ جس کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے وہ ہے ابو طالب۔ آگے حدیث اول لکھتے ہیں کہ صحیح حدیث میں اس آیہ کریمہ کا سبب نزول یوں مذکور کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے مرتے وقت کلمہ پڑھنے کو ارشاد فرمایا، صاف انکار کیا اور کہا مجھے قریش عیب لگائیں گے کہ موت کی سختی سے گھبرا کر مسلمان ہو گیا ورنہ حضور کی خوشی کر دیتا، اس پر رب العزت نے یہ آیت کریمہ اتاری۔ آگے پھر آیت ثانی ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، روا نہیں نبی اور ایمان والوں کو کہ استغفار کریں مشرکوں کے لیے اگرچہ وہ اپنے قرابت والے ہوں، بعد اس کے کہ ان پر ظاہر ہو چکا کہ وہ بھڑکتی آگ میں جانے والے ہیں۔ اس کی یہ آیہ کریمہ بھی ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی۔ کس نے لکھا؟ آگے حوالے دیتے ہیں حضرت، تفسیر امام نصفی نے بھی یہی لکھا، جلالین میں بھی ہے، اور امام عینی عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں بھی یہی فرمایا۔ جلیل سے واضح ہوا کہ ابو طالب نے وقت مرگ کلمہ طیبہ سے صاف انکار کر دیا اور ابو جہل لعین کے اغوا سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد قبول نہ کیا۔ حضور رحمت اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر بھی وعدہ فرمایا کہ جب تک اللہ تعالیٰ مجھے منع نہیں فرمائے گا میں تیرے لیے استغفار کروں گا۔ مولا سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دونوں آیتیں اتاری اور اپنے حبیب کریم کو ابو طالب کے لیے استغفار سے منع کیا اور صاف ارشاد فرمایا کہ مشرکوں اور دوستیوں کے لیے استغفار جائز نہیں۔ آگے ایک اور آیت، وہ اس نبی سے اوروں کو روکتے اور باز رکھتے ہیں اور خود اس پر ایمان لانے سے بچتے اور دور رہتے ہیں، اور اس کے باعث خود اپنی ہی جانوں کو ہلاک کرتے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ آگے کہتے ہیں
کہ یہ آیت بھی ابو طالب کے باب میں اتری. کس نے لکھا؟ کہا تفسیر امام بغوی میں یہی ہے، انوار التنزیل میں یہی ہے. پھر آگے ایک حدیث پاک بھی لکھی، یہ مصنف میں موجود ہے، مستدرک میں. کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس کی تفسیر، یعنی یہ آیت ابو طالب کے بارے میں اتری کہ وہ کافروں کو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایذا سے منع کرتے، باز رکھتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے دور رہتے. آگے اقولو کہہ کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں کہتا ہوں اصل مذمت و نائی یعنی دور رہنے کی وجہ سے ہے جو نہیں کے سبب سے شدید ہو گئی، کیونکہ علم کے بعد گناہ اس گناہ سے زیادہ شدید ہو جاتا ہے جو زمانہ جہالت میں کیا گیا ہو. آگے لکھتے لکھتے پھر فرماتے کہ ابو طالب کی طرف سے تمام عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت، کفالت، نصرت، محبت کے باوجود جو کہ معلوم ہے اگر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہ ہوتی تو ابو طالب جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتے، کیونکہ کمال معرفت کے باوجود انہوں نے ایمان سے انکار کیا. ایک اور حدیث سے پنجم لکھتے ہیں یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ابو طالب کا ذکر آیا. فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ روز قیامت میری شفاعت اسے یہ نفع دے گی کہ جہنم میں پاؤں تک کی آگ میں کر دیا جائے گا جو اس کے ٹخنوں تک ہوگی، جس سے اس کا دماغ جوش مارے گا. یہ بھی صحیح ہیں و مسند امام احمد اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث ذکر کی ہے. پھر آگے عمدۃ القاری ارشاد الساری امام سہیلی سے منقول کہتے ہیں یعنی ابو طالب کے پاؤں تک آگ رہنے میں حکمت یہ ہے کہ اللہ عز و جل جزا ہم شکل عمل دیتا ہے. ابو طالب کا سارا بدن حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی حمایت میں صرف رہا، ملت کفر پر ثابت قدمی نے پاؤں پر عذاب مسلط کیا. اللہ اکبر. آگے بہت ساری حدیثیں مصنف میں ابو داؤد، نسائی ذکر ہے. مولا علی راوی ہیں، فرماتے ہیں یعنی میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ حضور کا وہ چچا بڈھا گمراہ مر گیا. فرمایا جا اسے دبا آ. امام شافعی کی روایت میں ہے، یہ حضرت علی فرما رہے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ وہ تو مشرک مرا. فرمایا جاؤ دبا آؤ. امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث سے جلیل کو دیکھیے کہ ابو طالب کے مرنے پر خود امیر المؤمنین علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں حضور کا وہ گمراہ کافر چچا مر گیا. حضور اس پر انکار نہیں فرماتے، نہ خود جنازے میں تشریف لے جاتے ہیں. حضرت کہتے ہیں کاش ابو طالب مسلمان ہوتے تو کیا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے میں تشریف نہ لے جاتے؟ صرف اتنے ہی ارشاد پر قناعت فرماتے کہ جاؤ اسے دبا آؤ. امیر المومنین کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی قوت ایمان دیکھیے کہ خاص اپنے باپ نے انتقال کیا ہے. یہ عرض کرتے یا رسول اللہ وہ تو مشرک مرا. ایمان ان بندگان خدا کے تھے کہ اللہ اور رسول کے مقابلے میں باپ بیٹے کسی سے کچھ علاقہ نہ تھا. اللہ اور رسول کے مخالفوں کے دشمن تھے اگرچہ وہ اپنا جگر ہو، دوستان خدا اور رسول کے دوست تھے اگرچہ ان سے دنیاوی ضرر ہو. یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے. انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. جب ابو طالب کا کفر پر مرنا قرآن و حدیث سے ثابت تو اگلے قصے سنانا اور گزشتہ کفالت اور نصرت سے دلیل لانا محض ساکت. پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ثالثاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں ان سے بعض وصایا ضرور منقول، مگر جب اوروں کو وصیت ہو خود جاہلی ہمیت ہو تو اس سے کیا حصول؟ قال اللہ تعالی کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کو سخت دشمن ہے یہ بات کہ کہو اور نہ کرو. تندرستی میں بھی یہی برتاؤ تھا کہ اوروں کو ترغیب دینا اور آپ بچنا، وہی انداز وقت مرگ برتا. کہتے ہیں جب ابو طالب کا کفر ادلہ کا نہار سے آشکار تو رضی اللہ عنہ کہنے کا کیوں کر اختیار؟ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نچوڑ والی گفتگو. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں ہاں ابو لہب و ابلیس لعنہم اللہ کی مثل کہنا محض افراط اور خون انصاف کرنا ہے. یعنی وہ جو وہابیہ کہتے ہیں تو وہابیوں کا بھی علاج کر دیا جیسے شیعوں کا کیا. تو کہا ابو طالب کی عمر خدمت و کفالت و نصرت و حمایت حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں کٹی. آخر نہ دیکھا جو صحیح حدیث میں ارشاد ہوا کہ ابو طالب پر تمام کفار سے کم عقاب ہے، بلکہ دونوں کا ثبوت کفر بھی ایک سا نہیں. ابو طالب کے باب میں اگرچہ قول حق و ثواب وہی کفر و عذاب اور اس کا خلاف شاذ و مردود و باطل و مطرود، پھر بھی اس حد کا نہیں کہ معاذ اللہ خلاف پر تکفیر کا احتمال ہو. اور ان اعداء اللہ کا کافر و ابدی جہنمی ہونا تو ضروریات دین سے ہے. جس کا منکر خود جہنمی کافر تو فریقین کا نہ کفر یکساں، نہ ثبوت یکساں، نہ عمل یکساں، نہ سزا یکساں، ہر جگہ فرق کے زمین و آسمان. پھر مماثلت کہاں؟ اب پھر آگے فصل نحم میں کہا جی ان ائمہ نے
اور ان بزرگوں نے ابو طالب کی کفر کی تصریح فرمائی ہے، اس میں صحابہ کا ذکر فرمایا، صدیق اکبر، فاروق اعظم، خود مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا ابو ہریرہ، پھر آگے تابعین، تبع تابعین، آگے مفسرین اور جناب شارحین اور مفسرین محدثین، سب کا نقل کیا